السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، اس سے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں مدرسہ محمدیہ میل کھیڑا میوات کی زیارت کا پارٹ 1 ویڈیو کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اس کا پارٹ 2 لے کر دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ مدرسہ انتہائی خوبیوں کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدرسے کو خوب نوازا ہے، جنگل میں منگل کے مترادف ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اور ہمارے تمام اداروں کو اور دین کی محنت کرنے والی تمام جگہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، حاسدین کے حسد سے، فتین کے فتنوں سے، شرپسندوں کی شرارت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دین کے تمام قلعوں کی حفاظت فرمائے، دین کی تمام محنتوں اور کاوشوں کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ انتہائی اہمیت والا مدرسہ ہے، بہت ہی پرکشش، خوبصورت اور دلکش منظر ہے، جس میں ہزاروں طلباء اور طالبات، بچے اور بچیاں علم دین حاصل کر رہے ہیں اور شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی کیسے گزاری جائے اس کی کوشش اور فکر یہاں ان کو دی جا رہی ہے۔ بہت اچھا ماحول ہے۔ الحمدللہ اس ادارے کی زیارت کا ہمیں شرف ملا اور بہت قریب سے اس کے ماحول کو دیکھنے کی سعادت اور توفیق ملی۔ مدرسے کے محتمم اور پرنسپل صاحب حضرت مولانا راشد صاحب، مفتی امجد صاحب، مفتی صابر صاحب، ان اساتذہ کرام نے ہمیں بنفس نفیس ادارے کی زیارت کرائی، ایک ایک چیز بتائی، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو پارٹ 2 دکھانے جا رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھیے اور پورا دیکھیے اور جہاں تک ہو سکے اس پیغام کو آگے بھیجیے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا راشد صاحب دامت برکاتہ، یہ اتنا بڑا جو ادارہ جس کی ہم نے زیارت کرائی، اس وقت حضرت ہی اس کا اہتمام سنبھال رہے ہیں اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ پہلے ایسا کم ہوتا تھا، لیکن اس وقت ہم نے ایک بات یہ نوٹ کی حضرت جی کہ مظاہر العلوم سہارنپور جدید اور دارالعلوم دیوبند، اس وقت دونوں میں ایک بات قدر مشترک ہے اور یہاں بھی وہ قدر مشترک ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا ابو القاسم صاحب نعمانی منصب اہتمام پر بھی ہے اور منصب مشیخۃ الحدیث پر، یعنی شیخ الحدیث بھی وہی ہے۔ یہی بات ہمارے استاد حضرت مولانا عاقل صاحب مظاہر العلوم میں اس وقت کے محتمم بھی ہے اور شیخ الحدیث صاحب بھی ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا راشد صاحب اس عظیم ادارے کے اس وقت کے ناظم اور محتمم صاحب بھی ہے اور مشیخۃ الحدیث کے عظیم منصب پر بھی حضرت ہی فائز ہے۔ ایک بڑی تعداد اس ادارے سے مستفید ہو رہی ہے۔ 100 سے زائد طلباء اور طالبات حضرت کتنی ہوں گی؟ دورہ حدیث میں 150 طالبات 150 طالبات ہے۔ تو جیسے کہ آپ نے اوپر سنا تھا کہ طالبات جو ہے وہ دورے کی طلباء کے ساتھ ہی پڑھتی، البتہ ان کو انہی کے کلاس میں اور درسگاہ میں اسپیکر سے آواز جاتی ہے۔ تو اس طرح 200 سے 300 لوگ جو ہیں بخاری شریف میں حضرت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ اس عظیم ہستی سے بھی، ان سے بھی آپ کا تعارف ہو جائے اور ان سے بھی زیارت اور ملاقات ہو جائے، آپ حضرات بھی تشریف لائیں۔ تو اس وقت دیکھیں ناظرین، ہم دارالقرآن اس عظیم مدرسے کا دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ کتنا شاندار اور صاف ستھرا منظم طریقے پر بنایا گیا۔ حضرت کتنی درسگاہ ہے؟ 30 ماشاءاللہ درسگاہیں یہاں پر۔ اور طالب علم جب پڑھنے کے لیے آتا ہے جی تو وہ اندر پیک ہو جاتا ہے۔ یہ امداد اللہ بھائی کی ڈیوٹی یہاں، وہ جب چھٹی ہوگی تو ہی باہر نکلے گا۔ اچھا، ان کی ساری ضروریات یہاں پوری ہوتی ہیں، وضو کی، طہارت خانے کی۔ اچھا، چھٹی ہوگی 11:30 بجے تو ہی وہ باہر نکلیں گے۔ اچھا، یہ دفتر تعلیمات ہے، اس کو بھی دکھا دیں۔ پہلے ایک کلاس روم دیکھیں گے حضرت، اچھا، تشریف لائیے۔ چپن سا 17 سے 20 طالب علم ایک کلاس میں ہے۔ اچھا، ہر کلاس میں کیمرہ ہے، اچھا، اسپیکر ہے، ہر بچہ کی نقل و حرکت وہاں محفوظ ہوتی رہتی ہے، اسکرین پہ نظر آتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے اسپیکر کا کہ وہاں دفتر میں بیٹھ کر قاری صاحب مشق کراتے ہیں تو 30 حفظ کلاس کی ایک ساتھ مشق ہوتی ہے تاکہ سب کا لہجہ ایک ساتھ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے یہ کتنی اہم بات کہ ایک ادارے میں پڑھنے والے پڑھانے والوں کی اتحاد فکری کے ساتھ تمام طلباء کا لہجہ اور پڑھنے کا انداز ایک جیسا ہو، اس کے لیے ایک عظیم ترتیب بنائی گئی کہ ایک ہی اسپیکر اور مائک سے
تمام بچوں کو ایک ساتھ مشق کرائی جائے. آج کل ایسا ہوتا ہے کہ حفظ تو ماشاءاللہ بہت مضبوط ہے، بچے کو یاد بھی ہے، لیکن تصحیح مخارج صحیح مخرج سے اس کو پڑھنا تجوید کے ساتھ اچھے لہجے میں، تو اس کے لیے ماشاءاللہ یہ عظیم انتظام کیا گیا. بڑی خوشی ہوئی اس کو دیکھ کر. یہ ہر بچے کا ایسا روزنامہ کیا کر رہا ہے روزانہ کی اس کی رپورٹ. اچھا دیکھیے ناظرین، یہ اسکول میں جس طرح وہ کیلنڈر غالباً بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، یہ دیکھیے ناظرین، اسکول میں جیسے بچوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہو رہی ہے، اس کی سرگرمی کیا ہو رہی ہے، تو ہر طالب علم اسٹوڈنٹ کی روز نامچہ طالب علم، یعنی آج کے دن میں اس کی کیا ایکٹیویٹی ہوئی، اس نے کیا پڑھا، کتنا پڑھا، استاد کی سگنیچر کے ساتھ، اور اس بچے کی کیا کیفیت ہے، کتنا سنایا، ایک دن میں اس نے کیا کیا، اس کی پوری رپورٹ بچے کے نام کے ساتھ، استاد کے نام کے ساتھ، تاریخ وغیرہ ڈیٹ کے ساتھ پورا لکھا ہوا ہے. یہ حسن انتظام کی علامت ہے کہ ہر چیز یہاں جو ہے ایک پرفیکٹ طریقے پر، منظم طریقے پر، ایک ترتیب کے ساتھ ہو رہی ہے. تو ماشاءاللہ یہ بہت سارے اداروں کے لیے ایک مثالی ادارہ ہے کہ کس طرح ہمیں کام کرنا چاہیے، کس طرح اپنے مدرسے کو ترقی دینا چاہیے، چاہے وہ شعبہ تحفیظ ہو یا شعبہ عالمیت ہو. ہم نے اوپر بھی دیکھا تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی، ادارے سے بہت تأثر ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقیات کے بام عروج پر پہنچائے، منار رشد و ہدایت بنائے، علم و عمل پھیلنے کا چہاردانِ عالم میں ذریعہ بنائے. جزاک اللہ. ناظرین، یہ جامعہ کی عربی درسگاہیں ہیں، اس میں عربی اول، فارسی سے لے کر جو ہے دورہ حدیث شریف تک کے طلباء یہاں ان کو درس دیا جاتا ہے. یہ دارالحدیث ہے جو گیٹ کے اندر ہے، یہ دارالحدیث ہے ماشاءاللہ، جس کے اندر تقریباً 100-150 بچے بیک وقت آسانی سے تعلیم پا سکتے ہیں. یہ جامعہ کی دارالحدیث ہے. اور وہ ایک لائن مکمل جو ہے اوپر یہ عربی درسگاہیں، لیکن وہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ لائن جس پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس میں بھی عربی اول کے بچے جو ہے عربی اول کے بچوں کی کلاسیں یہاں لگتی ہیں. تو اس طرح تعلیم کا نظام بالکل الگ ہے اور دارالاقامہ بالکل الگ ہے. تو یہ صرف کلاس رومز ہیں، یہاں بچے صرف تعلیم لیتے ہیں. اس کے علاوہ دارالاقامہ کے جو کمرے ہیں وہ الگ الگ احاطوں میں الگ الگ شعبہ جات کے اعتبار سے، جماعتوں کے اعتبار سے بٹے ہوئے ہیں. یہ جامعہ کی نئی لائبریری ہے جو جدید انداز میں تعمیر ہو رہی ہے. 140 فٹ لمبی اور 80 فٹ چوڑی یہ اس کا دائرہ ہے. الحمدللہ وسیع و عریض ہے، عظیم الشان بھی ہے، عالی شان ہے. بس یہاں سے اس کا مین گیٹ رہے گا اور سامنے سے اس کا فرنٹ نکالا جائے گا. ابھی وہ ہے نہیں تو فرنٹ نکالا جائے گا. یہ اس کے اندر تقریباً لاکھوں کتابیں اس کے کتب خانے میں آ سکتی ہیں. الحمدللہ بڑا عالی شان اور منظم اور صاف ستھرا اور وسیع و عریض یہ لائبریری تعمیر ہوگی. لاک ڈاؤن کے بعد سے اس کا کام رک گیا ہے. لاک ڈاؤن سے پہلے اتنی تعمیر ہو چکی تھی جتنی ابھی ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد سے چونکہ اسباب کی کمی آئی ہے اس وجہ سے یہ کام رک گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرمائیں اور اس تعمیل کو مکمل کرنے کے انتظامات کر دیں. قاسم ہے جامعہ کی دوسری مسجد جو جدید انداز میں اس کو تعمیر کیا گیا ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی جامعہ ہیں ان کے نام پر یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے. جب پہلی مسجد ناکافی ہو گئی تو اس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے. جدید انداز میں یہ تعمیر ہے اور پوری مسجد ایئر کنڈیشن کے طور پر جو ہے اس میں سہولت مہیا ہے اور اے سی لگے ہوئے ہیں. پوری مسجد کو اے سی سے مزین کیا گیا ہے. اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا اعتکاف کرنے کا. رمضان کے آخر عشرے میں آپ اعتکاف کرتے تھے. اب ان کے معمول کے مطابق آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا اسجد صاحب مدظ اللہ العالی جو آپ کے جانشین بھی ہیں وہ اس مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں اور ان کے جتنے بھی محبین اور منسلکین ہوتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں رمضان کے آخر عشرے میں اس مسجد کے اندر سب اعتکاف کرتے ہیں. جدید انداز میں خوبصورت انداز میں اس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے. قرآن کی آیتیں اوپر لکھی ہوئی ہیں آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہیں ان ناموں کو بھی اس پر جو ہے کندہ کیا گیا ہے. تو آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. یہ کلیت الطاہرات کا مین دروازہ ہے. یہاں ہر وقت
گیٹ مین موجود رہتا ہے۔ اگر کسی کو بھی کوئی ضرورت ہے تو وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ دفتر ہے، یہاں اطلاع کرنی ہوتی ہے کہ ہماری بچی یہاں پڑھتی ہے، تو وہ وہاں سے اجازت دیں گے اپنے نظام کے مطابق، اپنے معمول کے مطابق، اپنی ترتیب کے مطابق۔ وہاں سے جب اجازت مل جائے گی تو پرچی بنا کے دیں گے، وہ پرچی ان گیٹ مین صاحب کو دی جائے گی۔ یہ پرچی کو اندر دیتے ہیں، ان کی اہلیہ اندر کام کرتی ہیں، اپنی اہلیہ کو یہ پرچی دے دیتے ہیں، تو پھر اس پرچی کو لے کر اندر جاتی ہیں اور اس بچی کو طلب کرتی ہیں جس بچی کا پیغام ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ بچی یہاں آتی ہے، اس کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ دفتر ہے اور ملائی کے لیے اس کے اطراف میں کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو اپنی بچی سے ملنا ہوتا ہے مدرسے کے نظام کے مطابق، جو طریقہ کار ہے، جو تاریخیں ہوتی ہیں، ان تاریخوں پہ ملائی ہوتی ہے۔ یہ کمرے بنے ہوئے ہیں، یہاں پورے 4-5 کمرے ہیں۔ ان کمروں میں وہ اپنی بچیوں سے مل سکتے ہیں، کسی کے والدین آئیں۔ اور ملنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ فارم جو بھرا جاتا ہے، اس فارم میں سرپرست نے، جس نے داخلہ کرایا بچی کا، تو اس میں ماں کا فوٹو ہوتا ہے، باپ کا فوٹو ہوتا ہے، اور کسی خاص کا، جیسے بھائی ہے، بھائی کا فوٹو اس نے لگایا ہے، تو جس کا فوٹو اس نے لگایا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے اس کی اجازت ہے، لہذا انہی کو ملنے کی اجازت ہوتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو، غیر محرم کو ملنے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی۔ بنات کلیت الطاہرات میل کھیڑلا کے نام سے اس کو جانتے ہیں۔ میوات کے علاقے میں تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کے متعلق بے حد غفلت تھی اور بہت زیادہ اس میں بے اعتنائی برتی جاتی تھی۔ اس لیے حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو دھیان میں رکھا اور انہوں نے یہ بات فکر میں لی کہ بھئی بچیوں کے تعلیم کا بھی کوئی نظام ہونا چاہیے۔ چنانچہ سن 1992 مطابق 1413 ہجری میں مدرسۃ البنات یعنی کلیت الطاہرات میل کھیڑلا کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں کا افتتاح کرنے کے لیے جو ہے بلایا گیا۔ ان کے دست اقدس سے اس کلیت الطاہرات میل کھیڑلا کا افتتاح ہوا ہے۔ پہلے یہ مدرسہ پرانی ایک عمارت تھی، قدیم عمارت، جو اب ختم کی جا چکی ہے، جہاں اب مدرسۃ الاطفال ہے، وہاں تھا، اور وہاں بہت تنگی تھی جگہ کی، تقریباً 500 بچیاں مشکل سے وہاں آ پاتی تھی، اور بڑی تعداد میں لوگ مایوس ہو کر واپس ہو جاتے تھے۔ لیکن اس لوگوں کی دلچسپی کو اور ضرورت کو مد نظر رکھ کر حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دوسری عمارت جو ہے کلیت الطاہرات میل کھیڑلا کے نام سے اس عمارت کو شروع کیا، اور یہ پوری عمارت جو ہے اب موجود ہے الحمدللہ۔ یہاں ابتدا سے لے کر دورہ حدیث شریف تک بچیوں کی تعلیم ہوتی ہے، اور تمام تر درجات میں یہاں منظم انداز میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ مشکات تک کی جو طالبات ہوتی ہیں ان کی تعلیم کا نظام اندر سے کنٹرول ہوتا ہے، یعنی معلمات ان کو تعلیم دیتی ہیں، درس دیتی ہیں، باہر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن دورہ حدیث شریف کی جو طالبات ہوتی ہیں تو وہ طالبات، ان کا جو سبق ہوتا ہے وہ طلباء کے سبق کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن سسٹم یہ ہے کہ بچوں کے یہاں سبق مائک سے ہوتا ہے، تو وہیں سے مائک کا نظام اور سلسلہ یہاں جوڑ رکھا ہے، تو مائک کے ذریعے یہاں آواز آ جاتی ہے۔ ان بچیوں کی نگرانی کرنے کے لیے ان کی کوئی معلمہ ان کے پاس موجود رہتی ہے، تو اس طرح وہاں سبق ہوتا ہے اور اسی سے یہاں کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو دورہ حدیث شریف کا سبق دونوں جگہ کا ایک ساتھ ہوتا ہے، بچے اور بچیاں ایک ساتھ مائک کے ذریعے اس سبق کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بچیوں کو اگر کوئی سوال درپیش ہوتا ہے یا کوئی الجھن ہوتی ہے تو وہ پرچی لکھ کر اپنی معلمہ کو تھماتی ہیں، پھر وہ معلمہ منتظمین کے ذریعے ان کے اس سوال کو یا ان کی اس پیغام کو اساتذہ تک پہنچاتی ہیں۔ اگلے دن مائک کے ذریعے ہی اس سوال کو یا ان کی اس گفتگو کو جو ہے مائک پر بیان کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح ان کے جو سوالات ہوتے ہیں ان سوالات کے حل کی بھی ایک شکل مل جاتی ہے۔ تو یہ مدرسۃ البنات ہے الحمدللہ۔ اس کے اندر 3 اس طرح کے صحن بنے ہوئے ہیں، ایک اس طرف ہے، ایک اس طرف ہے، یہ بیچ والا ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں اس کو تعمیر کیا گیا ہے، اور وسیع واریز یہ بھی عمارت ہے، صفائی ستھرائی کا نظام ہے الحمدللہ۔ بہت منظم انداز میں یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ یہ بچیوں کی دارالحدیث ہے، اس کے اندر تمام بچیاں تقریباً 80-90 اس طرح کی تعداد میں بچیاں ہوتی ہیں، تو وہ بچیاں یہاں سبق پڑھتی ہیں، اور یہ ان کے لیے مائک کا نظام دکھائیں اس کو، یہ مائک کا نظام لگا ہوا ہے، بچوں کا سبق ہوتا ہے، وہیں سے بذریعہ مائک بچیوں کو بھی وہ آواز سنائی دیتی ہے اور ایک ساتھ دونوں سبق ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو محترم ناظرین، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ یہ لڑکیوں کا مدرسہ. یہاں بھی آپ دیکھیے صفائی کی ایک جھلک، کتنی شاندار صفائی کا اہتمام ہے. حضرت مولانا امجد صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ ماشاءاللہ یہاں پر صفائی والے بھی آتے ہیں، صفائی وغیرہ کرتے ہیں، لیکن بچیوں کے لیے صفائی کا ان میں ایسا ذوق ودیعت کر دیا گیا ہے کہ حضرت فرما رہے تھے، امجد صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ بچیاں خود اپنے ہاتھ سے بھی، اپنی طرف سے بھی مدرسے کے اس پورے احاطے کو صاف رکھنے کا خود بخود اہتمام کرتے ہیں. مدرسے کے ذمہ داران کی طرف سے ان کو کوئی حکم ہو یا زور زبردستی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ امجد صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کبھی کبھار کوئی جگہ اگر کلر صرف خراب ہو گیا ہے، اس کا تعلق صفائی سے نہیں ہے، آرائش و زیبائش سے ہے، لیکن وہ کلر بھی اگر ادھر سے ادھر ہو گیا تو بچیاں صرف یہ کہتی ہیں کہ کلر لا کر دیجئے، ہم اپنے ہاتھ سے اس کو لگا دیں گے، اور بچیاں اس کو اپنی سعادت سمجھتی ہیں. ہم نے یہاں پر یہ بھی دیکھا، اور میوات کے علاقے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں کے لوگوں میں علماء کی خدمت، دین کی خدمت اور ادارے کی خدمت یہ اپنی سعادت سمجھ کر کرتے ہیں. تو یہ بھی حضرت نے ہمیں بتایا. تو امجد صاحب، ایک سوال یہ عرض کرنا ہے کہ یہاں پر آپ ایک بات یہ بتائیں کہ لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کا مدرسہ ایک دم قریب ہے، تو جیسا کہ آپ بتا رہے تھے، پردے کے اہتمام کے لیے کیا کیا تدابیر اور کیا کیا چیزیں ہیں تاکہ دوسرے ادارے والوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہو، ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ کس طرح دونوں مدرسے کو ایک ساتھ مینیج کیا جا سکتا ہے اور پردے کے اہتمام کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہاں گیٹ پر جو گیٹ مین ہوتا ہے جی جی، اسی کی اہلیہ اندر کام کرتی ہے. اس کو کوئی بھی اندر سے باہر سے کوئی پیغام بھیجنا ہے تو وہ اس کو بلا لیتا ہے. باہر گھنٹی لگی ہوئی ہے، گھنٹی بجائے. ابھی ایک گھنٹی بجی تھی تو ہم نے حضرت سے پوچھا یہ گھنٹی کس چیز کے لیے بجی، تو بتایا کہ باہر سے کوئی پیغام آیا ہے، تو اس کے لیے باضابطہ گھنٹی بجی. اتنی زور سے تھی کہ ہم سمجھے کہ کوئی گھنٹہ، یعنی پیریڈ جو ہوتا ہے مدرسے کے، ایک گھنٹہ پورا ہوتا ہے، دوسرا پیریڈ شروع ہوتا ہے، اس طرح کی گھنٹی بجی. تو حضرت نے اس کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی. تو کوئی بھی پیغام ہوتا ہے تو گیٹ مین اپنی اہلیہ کو دے دیتا ہے، وہ اندر پہنچا دیتی ہے. رہا کھانے وغیرہ کا کام باہر، کیونکہ مطبخ باہر ہی ہے، جو کھانا باہر بنتا ہے اس کو بھی گیٹ تک پہنچا دیا جاتا ہے. یہاں سے وہ خادمائیں اندر لے، یعنی بچے اور بچیوں کا دونوں کا کھانا بنتا ایک ہی جگہ ہے، لیکن کھلایا دونوں کو الگ الگ جگہ جاتا ہے. یہاں پر ہال ہمیں بتایا گیا 1,500 طالبات ایک ساتھ الحمدللہ ایک وقت میں کھانا کھا لیتی ہے، اور اسی کے اوپر اتنا ہال ہے. یعنی ہم مختصر ویڈیو میں آپ کو پورا مدرسہ تو نہیں بتا سکتے، یہ اتنا ماشاءاللہ وسیع پیمانے پر ہے کہ اس کے لیے بڑی بڑی ویڈیو بھی ناکافی ہے. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ایک وسیع عریض ہال ہے جس میں تمام طالبات ایک ساتھ کھاتی ہیں. اس کے اوپر بڑا ہال ہے الحمدللہ، اس میں بچیوں کا جو بھی پروگرام ہوتا ہے تو وہ ایک ساتھ وہاں سب جمع ہو جاتی ہے. تو بہت دل باغ باغ ہو گیا. جی مفتی صاحب کیا فرمانا ہے؟ جو کھانے کے ہال کے اوپر جو دوسرا ہال بنا ہوا ہے اس میں بچیوں کی پروگرام کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ بچی عبادت بھی وہیں کرتی ہیں. 5 وقت میں بچیاں وہاں جمع ہوتی ہیں، اور وہیں ان کا عبادت خانہ، عبادت گاہ بھی وہیں ہے ان کی. اس جامعہ کی امتحانات بھی ادھر ہی ہوتے ہیں. اور اس جامعہ کی یعنی کلیت الطاہرات جو ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے چاروں طرف جو ہے بڑی بڑی باؤنڈری بنائی گئی ہے، دیواریں ہیں، اور یہ تقریباً باہر کی طرف سے، اندر کی طرف سے تو کافی اونچا بھرت ہوا اس کا، باہر کی طرف سے تقریباً یہ 20 فٹ ہو جاتا ہے. ایسے پلین دیوار ہے 20 فٹ، یعنی اگر کوئی کوشش کر کے بھی کوئی غلط ارادہ کرنا چاہے تو انشاءاللہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا. 20 فٹ کی دیوار پیچھے کی طرف سے ہے، پھر اس کے اوپر تار کسائی ہو گئی ہے. تو یہ ایک بہت مضبوط اور منظم کام جو ہے یہاں پر ہوا ہے. پھر تعمیر کے اور اس دیوار کے بیچ میں تقریباً 20-25 فٹ کی جگہ ہے جس میں بچیاں کھیل سکتی ہیں، تفریح بھی کر سکتی ہیں. تو اس طرح اس کو ایک منظم پردے والا ادارہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک کشادہ ادارہ بھی ہے جس میں بچیاں آب و ہوا کے اعتبار سے، تفریح کے اعتبار سے، تمام تر سہولیات سے جو لطف اندوز ہو سکتی ہیں. اس طرح اس کو تعمیر کیا گیا ہے. تو دیکھا ناظرین، یہ بات ایک اور ہمارے لیے کشش کی باعث بنی کہ بہت سارے مدرسۃ البنات میں ہم نے دیکھا کہ پردے کا نظم تو الحمدللہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، چونکہ اسلامی جگہ ہے جہاں سے ہم بچیوں کو دین سمجھا رہے ہیں، دین سکھا رہے. کہا گیا نا، پڑھانے والے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہو،
پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو تو بھی پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ جب پردے کی آیات نازل ہوئی تو دنیا کی مقدس ترین پاکیزہ ترین عورتوں نے پاکیزہ ترین مردوں کا، صحابیات نے صحابہ کا پردہ کیا، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ تو بہرحال اکثر مدرسۃ البنات میں مفتی صاحب یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ پردے کا نظام تو رکھا جاتا ہے، لیکن اس نظام کے لیے جو ہے نا وہ اتنا کنجسٹڈ نظام ہوتا ہے کہ اسی میں پردہ ہو سکتا ہے، اس کے بغیر مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اس ادارے میں ہم نے ایک اور پلس پوائنٹ یہ دیکھا کہ آپ دیکھیں ناظرین، یہ پورا یہ کوئی یہاں کسی مرد کے پھٹکنے کی بالکل گنجائش نہیں، انٹری کا اور ایگزٹ اینڈ انٹری صرف ایک ہی گیٹ سے ہے، ایک ہی جگہ سے دونوں جاتے، تو اتنے بڑے احاطے میں تمام صرف مستورات اور عورتیں اور بچیاں ہی ہیں، تو ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ پردے کا بھی ماحول ہو اور اتنی کشادگی کے ساتھ کھلی فضا میں، وہ جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں نا اسلام پر اعتراض اور آبجیکشن کرنے والے کہ یہ پردے کے ذریعے عورت کو گھٹن میں رکھا جاتا ہے اور کنجسٹڈ ماحول میں رکھا جاتا ہے، اس سے ان کی گروتھ نہیں ہوتی ہے اور دل و دماغ متاثر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں کہاں دل و دماغ متاثر ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، اتنا کشادہ ہے کہ وہ فریش بھی رہ سکتی ہے، تازہ بھی رہ سکتی ہے، دین بھی سیکھ سکتی ہے، اور پردے کا اہتمام عملی زندگی میں یہاں ہی سیکھنا ہے۔ ہم لوگ اکثر یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ ابھی تو پڑھنے کا زمانہ ہے، پردہ بعد میں شروع کریں گے، تو یہ مدرسۃ البنات کے لیے بہت سارے مدرسوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا آئیڈیل ہے کہ کھلی فضا اور پردے کا اہتمام۔ بہت بہت شکریہ۔ میں مفتی صاحب کی بات کو مزید مضبوط کرتا ہوں کہ نظام اتنا مضبوط ہے اور منظم ہے ماشاءاللہ کہ میں یہاں کا ایک خادم ہوں، یہاں ایک استاذ ہوں میں، لیکن اس کے باوجود اگر میں کبھی چاہوں کہ میں اندر انٹری کروں یا کوئی اپنے طور پر کسی مہمان کو اندر انٹری دوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ گیٹ مین چاہے میں ہوں یا مدرسے کا کوئی شیخ الحدیث ہو، جب تک مکمل اجازت کے ساتھ اس کو اجازت نہیں دی جاتی ہے اور انتظامیہ کی طرف سے جب تک اجازت نہیں ملتی ہے، اندر اطلاع نہیں ہوتی ہے، جب تک کسی کو بھی انٹری نہیں ہوتی ہے۔ یہاں ایک استاذ تھے، بڑے استاذ تھے جامعہ میں، وہ سبکدوش ہو گئے اپنے کچھ عوارض کی وجہ سے، ان کی 2 بہنیں یہاں پڑھتی تھی، ایک دفعہ وہ چلے گئے تو ان بہنوں کو بھی لے کر چلے گئے یہاں سے، لیکن اس کے چند سال بعد پھر وہ دوبارہ ان بہنوں کو یہاں لے کر آئے، تو انہوں نے مجھ سے ملاقات ہوئی تو مجھ سے انہوں نے عرض کیا کہ میں نے پورے ہندوستان میں دیکھا لیکن پردے کا نظام میں نے یہاں سے زیادہ مضبوط کہیں نہیں پایا، اس لیے میں مجبور ہوا ہوں کہ دوبارہ اپنی بہنوں کو اسی ادارے میں داخل کروں۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات تھی، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت اچھا، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، اتنا اچھا لڑکیوں کا ادارہ یہ زندگی میں پہلی بار دیکھنے کو ملا اتنے اچھے ماحول میں۔ ہم سب دعا کریں اس ادارے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور ترقیات کے بام عروج پر پہنچائے۔ تو چلیے ناظرین آگے اور مزید دیکھتے ہیں۔ یہ وہ اناج گودام ہے جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے تذکرہ کیا تھا، یہ اس کے 12 کمرے بنے ہوئے ہیں اور مہینوں کی ترتیب کے اعتبار سے ان کے اندر غلہ سال بھر کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ علاقہ بہت فیاض ہے اس سلسلے میں، پورے علاقے کا جو اناج ہوتا ہے وہ اناج پورے سال بھر کے لیے علاقے سے وصول کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ جامعہ کو ایک دانہ بھی خریدنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ یہ علاقے کا فضل ہے اور ان کا تعاون ہے۔ یہاں سے اناج لیتے ہیں اور یہاں سے اناج کو لے کر بوریاں جو ہوتی ہیں اناج کی، ان کو لے کر ادھر یہ آٹا مل کی مشین ہے، یہاں اس کو ڈال دیا جاتا ہے، پھر یہ مل ہے، صفائی ستھرائی اور اس کی پسائی سارے کام یہیں پر ہو جاتے ہیں، اور یہ پوری مشین یہاں پر پورا سسٹم لگا ہوا الحمدللہ، یہاں سے صفائی کرتی ہے اور اس کے بعد یہاں آٹا بن جاتا ہے، اس مشین میں آ جاتا ہے وہ سارا اناج۔ تو یہ پورا سسٹم بنا ہوا ہے، پوری مشین ہے، آٹا مل کی مشین۔ شروع میں اس کی بہت زیادہ قلت تھی اور چکی سے آٹا نکالتے تھے تو اس میں بسا اوقات موٹا آٹا ہو جاتا تھا، روٹیاں اچھی نہیں بنتی تھی، بچوں کو ضرورت جو ہے دشواریاں پیش آتی تھی، اس وجہ سے یہ مشین لگائی گئی ہے۔ اس مشین کے ذریعے باریک آٹا ہوتا ہے، بالکل آٹا مل کی یہ مشین ہے، تو اس سے وہ جو ایک پریشانی تھی وہ پریشانی ختم ہو گئی الحمدللہ۔ یہ بتا رہے کہ اس میں جو ہے وہ آٹا نکلتا ہے، ادھر آئیے ذرا، لیجیے مفتی صاحب جی دیکھیے ناظرین ذرا اس میں دیکھیے، یہ ادھر تھوڑا کیمرہ بتائیے، اس میں یہ آٹا تیار ہو رہا ہے، یہاں سے آٹا نکلتا ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ادھر جو ہے دوسری طرف اس کا کچرا جمع ہوتا ہے۔ اور مفتی صاحب یہ کیا چیز ہے؟ بور کہتے ہیں، بور ہے، بھینس کے کام آتا ہے اور اچھا، تو یہ بھی آٹے سے ہی نکلتا ہے؟ آٹے سے ہی نکلتا ہے۔ اچھا، جو کباڑا ہوتا ہے اس کا جی کچرا ہوتا ہے وہ یہاں نکل کے آ جاتا ہے۔ اچھا، جزاک اللہ۔ اناج آیا، یہاں آٹا بنا،
آٹے سے پھر جو ہے فوراً ادھر اس کے متصلی تنور ہیں تو یہاں آٹا تنور پہ منتقل ہو جاتا ہے، ادھر روٹیاں بنتی ہیں الحمدللہ۔ اور یہ روٹیوں کا نظام ہو گیا پورا۔ اس کے بازو میں یہ سامنے جو ہے سبزی وغیرہ بنانے کا نظام ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب اس کے پاس ہے۔ یہ مطبخ کا دفتر ہے، یہ دفتر، یہاں پورا نظام ہوتا ہے۔ اس میں جتنا بھی کچھ مال آیا ہے اور جتنا بھی کچھ سامان آیا ہے وہ سارا سامان جو ہے اس میں اس کی لکھت پڑھت ہوتی ہے اور پورا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ ایک مولانا ہیں، ان کو صرف اسی کام پہ رکھا گیا ہے کہ وہ ان بلوں کو چیک کرتے ہیں، کیا آیا ہے، کیا جا رہا ہے، کتنا آیا ہے، بل صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ دفتر بنایا گیا ہے۔ اور یہ پورا ہفتہ کا جو ہے ایک مینول بنا ہوا ہے یہاں پر، اس میں پورا سسٹم رہتا ہے کہ کس دن ناشتے میں کیا ملے گا اور شام کے کھانے میں کس دن کیا ملے گا اور صبح کے کھانے میں کیا سبزی ملے گی، یہ ساری چیزیں جو ہے نظام کے مطابق چلتی ہیں۔ بریک فاسٹ کے بارے میں ترتیب ہفتے کے اعتبار سے کہ سنڈے کو کیا بنے گا، سیٹرڈے کو کیا بنے گا، اور یہ لنچ کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ ڈنر کے بارے میں، ساتوں دن کے بارے میں کیا ڈش بنے گی، کون سی چیز بنے گی، وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ یہ کھانا پکنے کی جگہ ہے، سبزی یہاں بنتی ہے، اور ابھی چونکہ طلبہ یہاں ہے نہیں، صرف طالبات کا کھانا تیار کرنا ہے تو اس کے لیے ابھی صرف ایک چولہا چل رہا ہے۔ یہاں پر جو سبزی وغیرہ کا نظام ہوتا ہے، سبزی بن جاتی ہے یہاں۔ یہ جامعہ کا شفا خانہ ہے، ہسپتال ہے۔ یہاں جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہوتی ہیں بچوں کی، ضرورت کے بقدر علاج یہاں کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر مرض زیادہ بڑھ جاتا ہے، پریشانی کا باعث ہوتا ہے تو بچے کو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی بچے بیمار ہوتے ہیں ان سب کو مدرسے کے نظام کے مطابق یہ دواخانہ ہے، یہاں ڈاکٹر پابندی سے بیٹھتا ہے، یہاں سے دوائی لیں گے اور یہیں آرام کریں گے، ان کو کمروں میں لیٹنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ بچے یہاں آرام کریں گے، ان کے پرہیز کا کھانا جو بھی بتایا جاتا ہے ڈاکٹر کی طرف سے، وہ کھانا ان کو یہیں تیار کر کے دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی بچہ زیادہ بیمار ہو جائے، بڑا خرچہ ہو یا ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے تو اس بچے کو ان کے گھر والوں کو اطلاع کر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، پھر اس کو اپنے طور پر وہ علاج کراتے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر رہتا ہے، ان کی اہلیہ بھی ڈاکٹر ہیں، وہ بچیوں کے مدرسے میں رہتی ہے ماشاءاللہ۔ تو اس طرح دونوں جگہ کی ضرورت ایک جوڑے سے پوری ہو جاتی ہے۔ بچیاں جب بیمار ہوتے ہیں وہ کہاں سوتی ہیں؟ ان کا بھی اسی طرح وہاں کلیت الطاہرات میں جو ڈاکٹر کی اہلیہ ہے وہ وہاں رہتی ہے پابندی سے، وہاں بھی بچیوں کے لیے اسی طرح کا نظام ہے۔ وہاں ایک روم ہے، بچیاں بیمار ہو جائیں تو اس میں وہ قیام کرتی ہیں، پرہیز کا کوئی کھانا ہے ان کو بھی اسی طرح دیا جاتا ہے، بیماری زیادہ بڑھ جائے تو ان کو بھی اسی نظام کے مطابق گھر اطلاع کر کے بھیج دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بات یہ بھی بہت پسند آئی، جیسا کہ ابھی یہ مستشفیٰ اور دواخانے کے تعارف میں آپ دیکھ رہے ہیں جو بیڈ لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے میزبان مکرم نے یہ بات بتائی کہ بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ کمرے میں نہیں سو سکتے ہیں۔ یہ بات بہت زیادہ حضرت پسند آئی، اس لیے کہ عالم ان سیکون منکم مرضی، طلباء کی ایک بڑی تعداد مریض کے بجائے متمرض زیادہ رہتی ہے باب تفاعل سے، تکلف در ماخذ، تو نقلی بیمار زیادہ رہتے ہیں۔ اب وہ چیک کرنے جانا، بلکہ ہم ازراہ ظرافت اپنے طلباء سے یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض بچوں کو جب صبح پڑھنے کا حضرت موڈ نہیں ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کی طرح خود اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ کسی جگہ بھی تھوڑا گرم نظر آ جائے تو چلو آج پڑھنے نہیں جانا ہے۔ اب یہاں اگر آنا ہے تو وہ وہی بچہ آئے گا جو واقعتاً بیمار ہوگا کہ بھائی ڈاکٹر بھی چیک کرے گا، سب وہاں آ کر دیکھیں گے، تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ بات بھی بہت پسند آئی کہ بیمار بچہ اپنے کمرے پہ نہیں سوئے گا، بیمار ہوگا تو اس کو یہاں لایا جائے گا۔ یہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہم ادارے والوں کو چاہیے کہ اچھی چیز، مومن کی شان ہے یہ تو، کہ جہاں سے اچھی چیز ملے وہ اپنی زندگی میں اپنے شعبے میں اس کو لے لے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اچھا تو ناظرین، اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اجازت لیتے ہیں۔ آپ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ مدرسہ کیسا لگا، اس سلسلے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں، آپ نے کیا اثر لیا، یہ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ مزید دوسرے مدرسوں کی اس طرح کی ویڈیوز اور زیارات آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین کے جتنے قلعے ہیں، دین پھیلنے کی جتنی جگہیں ہیں، سب کی حفاظت فرمائیں، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیں، دین کو سربلندی نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔